عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص نوکری کے لیے حاضر ہوا۔ اس کی قابلیت پوچھی گئی۔ اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی، لہذا اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا گیا۔ چند دن کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز ترین گھوڑے کے متعلق دریافت کیا کہ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا تو اس سائس نے بتایا کہ گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی ماں پیدائش کے وقت ہی مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ نوکر کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچا کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر اور سر اٹھا کر لیتا ہے۔ بادشاہ کو اس کی فراست بہت پسند آئی اور وہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا۔ نوکر کے گھر اناج، گھی، دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام کے بھجوا دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اس نوکر سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن یہ شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ خوش دامن کو بلایا گیا اور معاملہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر بھی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 مہینے کی ہی تھی جس وقت اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے نوکر سے پھر دریافت کیا کہ تم کو کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا کہ اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا۔ بہت سا اناج، بھیڑ، بکریاں بطور انعام کے اس کو دے دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر لیا۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اس نوکر کو پھر بلایا گیا اور بادشاہ نے اپنے بارے میں اس سے دریافت کیا کہ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ نوکر نے کہا کہ جان کی امان چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تاؤ آ گیا اور وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا اپنی ماں کے پاس محل میں پہنچا۔ ماں سے اس نے ماجرا سنایا۔ ماں نے کہا کہ یہ بات سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، لہٰذا تمہیں ہم نے گود لے لیا تھا اور تمہیں پال پوس کر بڑا کر دیا تھا۔ بادشاہ نے اس نوکر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو وہ ہیرے موتی اور جواہرات کی شکل میں دیا کرتے ہیں، لیکن آپ تو بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں ہی عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں ہوتا، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں ہی کی پہچان کرا دیتی ہیں۔